کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سال کسی کی غلامی میں لگا دیا، آج ان کو ان کی پارٹیوں نے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ یہ دنیا کی عزت ہے، دنیا داروں کی جوتیوں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی، اپنی زندگیاں ان کے ساتھ لگا دیا، جے 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 کرتے کرتے تو تھک گئے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان کو ان کے جوانوں نے بوڑھا سمجھ کر کے اب کنارے بٹھا دیا ہے۔ سب پر یہ بات ظاہر ہے، یہ دنیا میں ڈھونڈی جانے والی عزت کا حال ہے، اور جو میرے آقا کے قدموں میں عزت ڈھونڈتا ہے، دنیا اسے کونے سے نکال کر کے اپنے سروں پر کھڑا کرتی ہے، آنکھوں پر بٹھاتی ہے، چاہے وہ 1000 پردوں میں بھی چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت پورے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو عزت ڈھونڈتا ہے، عمر بھی جائے تو لوگوں کے دلوں میں نام اپنا نقش کر کے جاتا ہے، زندہ کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اے نوجوانوں کو یہ مت جواب دینا جب ہم آپ سے کہیں نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ، مولانا ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں جینے دو، ابھی تو جوان ہوئے، عیش کرنے دو، ابھی تو فیشن کی دنیا ہے، تھوڑا بہت کر لینے دو، میری زندگی ہے، میں جیسا چاہوں کر لوں۔ میرے عزیز، تجھے کس نے کہا یہ تیری زندگی ہے؟ تو دھوکے میں ہے، یہ تیری زندگی نہیں۔ اگر تیری زندگی اور تیرے اختیار میں ہے تو 100 سال ایکسٹینڈ کر کے بتا دے، تھوڑا اپنی زندگی کو بڑھا کر کے دکھا دے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے اختیار میں ایک سانس بھی نہیں، یہ جو زندگی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کی امانت ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اس بات سمجھ جاؤ، جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، عزت اسی طرف آئے گی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، دولت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کب تک روتے رہو گے؟ یہ سب چیزیں تمہاری عزت کا باعث نہیں تھی۔ اگر تاریخ نہیں پڑھا ہے تو کھول کر دیکھ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ غلام صحابہ جن کے پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے، پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، لیکن مکہ سے مدینے جانے کے وقت یہ اعلان کر کے جا رہے تھے، مکہ بھی فتح کریں گے، ایران بھی فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چھٹایا، اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں جس کو قیصر و کسریٰ کہتے، قیصر روم کے بادشاہ کو، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، اس زمانے کے یہ امریکہ اور رشیا کے برابر تھے، سپر پاور طاقتیں، اور ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ غلامی آج چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں، قل ان کنتم، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہی راستہ بتایا، اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزو، اس نقطے کو آج تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میں ان بچوں کو کبھی دیکھتا ہوں جن کو آج اس ظالم دنیا نے انٹرنیٹ کے نشے میں ایسا ایڈکٹ بنا دیا ہے کہ یہ دن رات ٹک ٹاک کے مجروں پر مشغول ہیں. ہاں انہیں ایسا لگتا ہے فیس بک ہی پوری دنیا ہے, انسٹاگرام ہی پوری دنیا ہے. نہیں, جب ان ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے, شراب کی بوتلیں آئی اور بے حیائی کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئے اور تمہاری آنکھیں اخلاق سوز حرکتیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی, تبھی تو یہ تمام رحمتیں ہم سے دور ہوئی, تبھی تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہم سے دور ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اگر 313 بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا. آج بھی تم اگر ارے کیا کر رہے ہو تحصیل بھائی؟ محفل رسول کا ادب آپ نہیں جانتے. میں نے سب سے پہلے تو نوٹ لانے سے بھی منع کیا. کیا اتنی پیاس لگی آپ کو؟ شہید اعظم کانفرنس منا رہے ہیں, حسین اعظم کی پیاس کا ذکر کرتے ہو. 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے اس امام کے مقتدی کیا ایک بوتل پانی پر سارا مجمع خیرہ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سچے حسینی ہو تو ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالو, ہر چیز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت بھی ڈالو. اور یہ زمانہ انہی چیلنجز کا ہے. کیا تم ایک بوتل پانی پر بکنے والے لوگ ہو؟ نہیں, اور نہ ہی ادھر ادھر کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو میں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے اللہ, اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی, صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. اللہ, فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ, اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے, اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ, ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں, بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ فاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو, ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا, میرے آقا سو رہے ہوں اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی بھی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی, شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو, فاقہ پریشان کر رہا ہو, اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے برجستہ کیا عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے, اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی, اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار, اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے, 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. عرض کیا اپنے سپہ سالار سے, صلاح الدین ایوبی سے, اے ہمارے سپہ سالار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ ہمارا یقین
ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی، وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم۔